السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام و مشاہدین، حمد و صلات کے بعد رمضان کا بابرکت مہینہ چند ایام کے بعد ہی اپنے تمام تر فیوض و برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم نے اس عظیم مہمان کی آمد پر کیا تیاریاں کی ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کس قدر تیار کیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ جب ہمارے گھر کوئی عظیم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے آنے سے پہلے کس قدر تیاریاں کرتے ہیں تاکہ مہمان اچھا تأثر لے کر کے جائے، مہمان خوش ہو کر کے جائے۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جو خود اپنے ساتھ بہت سارے رحمتوں، برکتوں، فیوض و برکات کے ساتھ آ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ اور اسی طریقے سے جنت میں دخول کے سبب کا مہینہ اور اسی طریقے سے ہر نیکی کرنے کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر انسان کو سبقت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، انہی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ سبقت لے جانے والوں کو اسی کے اندر سبقت کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اعمال کے اندر جو انسان کی کامیابی اور اسی طریقے سے اس کی کامرانی کا ضامن ہو، اور انسان کے لیے رمضان کا مہینہ، ایک بندے مومن کے لیے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اس عظیم نعمت پر جتنا بھی انسان خوشی منائے یا خوشی کا اظہار کرے یقیناً کم ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ لوگوں کو چاہیے کہ بس اللہ رب العالمین کے اس فضل اور انعام اور اللہ رب العالمین کے اس رحمت پر خوش ہوئیں۔ لہذا میرے بھائیو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ یہ آ رہا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے اوپر یا ہمارے دلوں پر شاق نہیں گزرنا چاہیے، جیسا کہ بہت سارے لوگ رمضان کے آمد پر بہت زیادہ غم ہوتے ہیں یا ان کے دلوں پر شاق گزرتا ہے، گرا گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس عظیم مہمان کی آمد پر ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور سے تیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عظیم عبادت ہے اور اس پر بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اور اس عبادت کو ہمیں خالص اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما اور ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ ہمارے اسلاف دعائیں کرتے تھے اللہ رب العالمین سے 2-3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب کر۔ اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، نماز کی پابندی کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت انسان ادا کرے، ہر نماز کے لیے وضو کرے، وتر کی نماز کا اہتمام کرے، صدقہ اور خیرات کرے، اور سب سے اہم یہ چیز ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے رب سے کہ اللہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ ہمیں توبہ نصوحہ کرنا چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے مومنو تم اپنے رب سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ خالص اور سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ترک کر دے، جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوئے، اور اسی طریقے سے عزم مصمم کر لے کہ اب مستقبل میں گناہ کے کام نہیں کرے گا، یا اسی طریقے سے اگر اس نے کسی کا حق لیا ہے تو اس کے حق کو واپس کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے تعلق سے اپنی امت کو رہنمائی کی ہے کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور اسی طریقے سے
سب سے آخری چیز یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو نہ کاٹے۔ اگر کسی سے کوئی لغزش ہو گئی ہے یا خطا ہو گئی ہے اور دل پر تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، اور ایسے ہی معاف کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ چاہیے کہ لوگ عفو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ان کی لغزشوں کو درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے؟ اسی طریقے سے ہمیں صلہ رحمی کے تعلق سے اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کے عمر کو دراز کیا جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، اس لیے کہ غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، لیکن بڑا وہ شخص ہے جو دوسروں کی خطاؤں کو، دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چند چیزوں کے ذریعہ سے رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کے تعلق سے ہم خوش ہوئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے بابرکت مہینہ لے کر کے آئے اور ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔